ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو چونٹیاں ایک غار کے اندر رہتی تھیں، ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی تھی، اور وہ اس غار میں بہت عرصے سے رہ رہی تھی۔ اب وہ چھوٹی چونٹی جب دیکھتی کہ سردی کا موسم آنے والا ہوتا تو اس کی ماں جو ہے وہ خوراک اکٹھی کر لیتی، زیادہ خوراک اکٹھی کرتی تاکہ سردی میں ان کو باہر نہ جانا پڑے۔ اب وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ وہ جو بڑی چونٹی تھی وہ بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ چلا پھرا نہیں تھا جاتا، نہ اتنا محنت کر کے باہر جا کے خوراک لائی جاتی تھی۔ تو اب اس نے اپنی چھوٹی جو چونٹی تھی اپنی بیٹی کو کہا کہ اب میں خوراک جمع نہیں کر سکتی، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خوراک جمع کر کے لاؤ۔ اب جب چھوٹی چونٹی کی ڈیوٹی لگی، وہ خوراک لینے جاتی، آ جاتی، اس سے جتنی آتی وہ لے آتی، وہ کھا لیتی، اور پھر صبح نئے سرے سے دوبارہ وہ جاتی اور لے کے آتی۔ اب ہوتا گیا ہے کہ سردی کا موسم آنے والا ہوتا ہے، اور اس چھوٹی چونٹی کی والدہ اس کو کہتی ہے، جو کہ ضعیف ہو چکی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹی اب سردی کا موسم آنے والا ہے، اب تمہیں سارا دن کام کرنا ہوگا، پھر اگر تم سارا دن کام کرو گی، دانا دن کا اکٹھا کر کے لاؤ گی، تو وہ ہم جمع کر لیں گے تاکہ سردی کا موسم جب آئے گا تو ہمیں باہر تو کھانا ملے گا نہیں، تو پھر ہمیں جو وہ ہم نے سٹور کیا ہوگا اس میں سے کھا کے اپنی جو ہے وہ سردی کا موسم گزار لیں گی تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اب پہلے تو وہ چھوٹی چھوٹی جاتی تھی، تھوڑا سا دانا دن کا لانا اور لے کے اپنے دل میں آ جانا اور ادھر بیٹھ کے کھا لینا، اور پھر صبح جانا پھر لے آنا۔ اب جب اس کو سارا دن کام کرنا پڑتا تھا، اب وہ 2-3 دن گئی، لے کے آئی، تیسرے دن اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے سے نہیں ہوتا اور نہ ہی میرے سے یہ آتا ہے دانا دن کا، میں نہیں کر سکتی۔ اس کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب بیٹا اگر تم نہیں کرو گی، مجھ سے کام ہوتا نہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تو پھر ہم سردی کے موسم کے اندر کہاں سے کھانا کھائیں گے، کہاں سے ہماری خوراک پوری ہوگی، ہم زندہ کیسے رہیں گے، کیونکہ سردی میں تو باہر خوراک ملتی ہی نہیں ہے۔ اب دوسرے دن پھر اس کی والدہ نے، جو چونٹی کی والدہ تھی، ماں تھی، اس نے اسے دوبارہ بھیجا، وہ باہر گئی، اور اس دفعہ نا وہ کافی دور چلی گئی خوراک ڈھونڈنے کے لیے۔ جب وہ کافی دور گئی تو ایک پرانا درخت تھا، اس درخت کے نیچے بہت زیادہ چونٹیاں تھیں جو کہ دانا ان کا اکٹھا کر کے اپنے بلوں کے اندر لے کے جا رہی تھی۔ اب اس چونٹی نے کیا دیکھا کہ جو چھوٹی چونٹیاں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیس خوراک کے، روٹی کے، وہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں روٹیاں پڑی تھی، وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیس لے کے جا رہی تھی، اور جو بڑی چونٹیاں تھیں وہ کیا کرتی، وہ جو بڑے پیس ہوتے تھے روٹی کے، وہ بڑے پیس لے کے جا رہی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے زیادہ خوراک لے کے جانی ہے اور میں نے جانا بھی سفر پہ ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، میں بڑے بڑے پیس لے کے جاتی ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پیس لے کے جاؤں گی تو پھر تو مجھے بہت ٹائم لگ جائے گا اپنی خوراک کو جمع کرنے میں۔ اس نے ایک بڑا پیس پکڑا اور اس کو تھوڑی دور کھینچ کے لے کے گئی، اور وہ تھک کے وہ بیٹھ گئی۔ اب ہوتا گیا کہ وہاں پہ نا ایک بڑی سمجھدار دانا چونٹی تھی، اس نے پوچھا بیٹی تم اتنا بڑا خوراک کا پیس لے کے نہیں جا سکتی، تم چھوٹی چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے پیس لے کے جاؤ تاکہ تم آسانی سے اپنے مقام تک پہنچ سکو جہاں پہ آپ نے اس کو لے کے جانا ہے۔ وہ کہتی میں نے تو جانا دور ہے لیکن مجھے زیادہ خوراک جمع کرنی ہے، تو میں تو اس طرح نہیں کر سکوں گی۔ تو بڑی چونٹی نے کہا کہ آپ اس طرح جب بڑے خوراک کے پیس لے کے جائیں گی تو آپ جلدی تھک جائیں گی، آپ اپنی خوراک پوری نہیں کر سکیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ پھر دوبارہ وہ چھوٹا ایک پیس لے کے گئی، دوبارہ واپس آئی تو وہی بڑی چونٹی تھی، اس نے پوچھا کہ تم ایسا کرو، تم جو ہے وہ میرے گھر کے اندر خوراک لے کے جاؤ، چھوٹے چھوٹے پیس، میرا گھر نزدیک ہے
اور میں جو ہے وہ تمہارے گھر میں لے کے جاتی ہوں, میں بڑے بڑے پیس جمع کر دیتی ہوں ادھر لے جا کے, لیکن میری ایک شرط ہے, اگر تم میری شرط وہ مان لیتی ہو تو میں تمہاری خوراک لے کے جایا کروں گی تمہاری دل تک, اور تم میری خوراک لے جانا چھوٹے پیس. اب وہ جو چھوٹی چونٹی تھی وہ تو پہلے ہی تھک چکی تھی, مجبور تھی. اس نے کہا خالہ مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے, اب مجھے بتائیں آپ کی کیا شرط ہے. اب وہ بڑی چونٹی نے کیا کیا, بڑی چونٹی نے کہا کہ تم ایسا کرو, تم نے روزانہ 3 گھنٹے کام کرنا ہے, اور ان 3 گھنٹوں میں تم نے سانس نہیں لینی, بیٹھنا نہیں, وہ 3 گھنٹے جو ہے وہ مسلسل کام کرنا ہے. تو اس چھوٹی چونٹی نے کہا کہ مجھے منظور ہے, میں مسلسل کام کروں گی. اچھا تو اب بڑی چونٹی نے کیا کرنا, بڑی چونٹی نے وہ پیس اٹھانا ہے اور اٹھا کے اس کے گھر میں بڑا چھوڑ کے آنا. اب چھوٹی چونٹی نے وہ چھوٹا پیس لے کے جانا اور اسے گھر چھوڑ کے آنا. تو اس طرح انہوں نے کافی خوراک جمع کر لی. جب خوراک کافی زیادہ اکٹھی ہو گئی تو اب سردی کا موسم قریب آ گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب سردی آ جاتی ہے تو اب ان چونٹیوں کا باہر نکلنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, باہر خوراک نہیں ملتی. جب خوراک نہیں ملتی تو انہوں نے جو جمع کیا تھا وہاں سے انہوں نے کھانا شروع کر دیا. اب کافی دن گزر جاتے ہیں, دن گزرنے کے بعد اب جو خالہ چونٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے چھوٹی چونٹی کے گھر اور آ کے دستک دیتی ہے. جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے, اس گھر میں آتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ جب چھوٹی چونٹی دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے آگے وہی چونٹی ہوتی ہے جو اس کے گھر میں کھانا جمع کر رہی تھی دانا دن کا. تو وہ بہت خوش ہوتی ہے, خالہ خوش آمدید, آپ آئی, آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیں عزت بخشی. جو بھی ہے وہ جب اندر آتی ہے تو بیٹھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تمہارا کھانا کافی ہے تمہارے لیے جو دانا دن کا. اس نے کہا خالہ کافی ہے. تو اس پہ اس کی خالہ کہتی ہے کہ دیکھو جب تمہاری والدہ نے تمہیں کہا تھا کہ تم دانا دن کا لے کے آؤ, لیکن تم تھوڑا سا لاتی تھی, اس کے بعد تم تھک جاتی تھی, بیٹھ جاتی تھی, ٹھیک ہے. اور اب جب دوبارہ تم مجھ سے ملی, میں نے تمہیں کام سونپا, تمہارے ساتھ شرط رکھی, تم نے مسلسل کام کیا, 3 گھنٹے تم نے روزانہ کام کیا, اور تم نے جو دانا دن کا اکٹھا کیا وہ بہت زیادہ ہو گیا, جو میں ادھر لائی ہوں اس سے بھی وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس خالہ چونٹی جو ہوتی ہے اس نے اس کو اور کھانا دانا دن کا دیا کہ تم اس میں سے بھی کچھ حصہ دے دیا کہ تم یہ بھی رکھو اور تم ماں بیٹی جو ہے وہ کھاؤ, ٹھیک ہے. تو اب اس جو سٹوری میں نے آپ کو بتائی کہ فرضی کہانی ہے, اکثر کتابوں کے اندر فرضی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں, لیکن اگر ان فرضی کہانیوں کو سن کے ہمیں موٹیویشن ملے, ہمارے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. میں اکثر یہ چیزیں نوٹ کرتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ بھی سنیں, آپ کے اندر بھی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور آپ بھی مسلسل محنت کریں. محنت کر کے تو انسان کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اب دیکھیں اس اسٹوری سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہم 1 دن کریں گے, 2 دن کریں گے, ہفتہ کریں گے, مہینہ کریں گے, اور ہم آہستہ آہستہ اس کام کے اندر سے ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ملے گا, فائدہ نہیں آئے گا, یا ہمیں اس کے اندر کامیابی نہیں ملے گی تو ہم چھوڑ دیں گے. تو جب ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کام وہیں کا وہیں رہ جائے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی کام شروع کریں اس کو دل سے, محنت سے روزانہ کریں, چاہے تھوڑا کریں چاہے زیادہ کریں, لیکن روزانہ کریں. اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کام کو سر انجام دیں گے تو آپ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے. آپ نے بہت سی ایسی کہانیاں, ایسی اسٹوریاں سنی ہوں گی, بچپن میں کتابوں میں بھی پڑھی ہوں گی, ٹھیک ہے. جس کی ایک ایگزامپل کچھوا اور خرگوش ہے. تو دیکھیں اب خرگوش کی کتنی سپیڈ تیز ہوتی ہے, لیکن وہ اس اپنی سپیڈ پہ, اس اپنی مہارت میں مان کرتا ہے
اور سو جاتا ہے، لیکن کچھوا اپنی محنت کے بل پر مسلسل چلتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کہانی سے، اس جو اسٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، تو لیسن یہ ملا ہے کہ ہمیں مسلسل محنت کرنی چاہیے، کوئی بھی کام کریں اس کے اوپر ہم اس سے دل سے محنت کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اس چونٹی کی طرح کا وہ اس کو اس کی خالہ نے ایک ٹارگٹ دے دیا، چیلنج دے دیا کہ تم نے 3 گھنٹے کام کرنا ہے، لیکن اس نے وہ 3 گھنٹے کام کیا، بغیر رکے کام کیا، تو اس نے اپنی خالہ سے جو کہ بڑی چونٹی تھی اس سے زیادہ خوراک جمع کر لی، اور ان کی جو سردیوں کا موسم تھا وہ اچھے طریقے سے گزر گیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ چاہے پڑھ رہے ہیں، چاہے پڑھا رہے ہیں، چاہے کوئی کام کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں، کوئی بھی آپ کا ایم ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اوپر مسلسل کام کریں، اپنے ایم کے اوپر، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔